نیت کے آداب. نیت سے مراد دل کا سچا ارادہ ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ہمارے یہاں سب لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں اور نیت کرنی سکھائی جاتی ہے. اب دیکھیے اپنی عملی زندگی میں آپ برتتے ہیں، مثلاً آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے اظہار کر کے نہیں جاتے میں اب اٹھنے لگی ہوں اور میں باہر نکلنے لگی ہوں اور میں اب گھر جانے لگی ہوں. انسان تو کہہ کے عاجز ہی آ جائے کہ اگر دل کی نیتوں کا اظہار کرنا شروع کر دے. اور عبادات کے لیے بھی جو نیت کی جاتی ہے اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. نیت کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق محض دل کے خیال سے نہیں ہے کہ دل میں خیال آ گیا تو یہ نیت ہو گئی. نیت اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے کی جاتی ہے. یعنی یہ پختہ ارادہ ہے. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اس نیت پر عمل کا ثواب ملتا ہے. اور اگر بے ارادہ ہی کر لیا یا خیال کو ارادہ یا نیت سمجھ لیا تو یہ غلط فہمی ہے. نیت کے بارے میں ہم نے دو چیزیں دیکھی. نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. اور دوسرے دل میں آنے والا خیال نیت نہیں ہے. پھر نیت کیا ہے؟ دل سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے نیت کی جاتی ہے. یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی. نمبر 1 زبان سے تعلق نہیں، نمبر 2 خیال سے بھی تعلق نہیں. خیال نیت نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے انسان جو سچا ارادہ کرتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں. پہلی چیز ہم دیکھیں گے نیت کی اہمیت. نیت اعمال کی درستگی کے لیے شرط ہے، یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی. اعمال قبول ہی نہیں ہوتے نیت کے بغیر، بھلے سے وہ نیک اعمال ہوں. کیا نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ نیت پختہ ارادے سے ہی انسان عمل کرتا ہے. اچھا، کیا نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں؟ اور انسان کو کس عمل کا اجر ملتا ہے؟ جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے. چلیے ہم دیکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی. پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے یا عورت سے نکاح کے لیے، پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر 1 پہ، یعنی 1 نمبر روایت ہے. پانچویں بات ہے اچھی نیت سے جو کام کیا جائے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے 6542. دوسری بات دیکھیں گے. پہلی بات ہم نے کیا دیکھی تھی؟ نیت کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کے حوالے سے بات ہے من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، ولم یعملھا، اور اس پر عمل نہیں کر سکا،
कुतिबत लहू हसना, तो उसके लिए नेकी लिख दी जाएगी। इससे पता लगता है ना कि नियत करना अजर का हामिल है। नियत का अजर मिलता है, इरादों का अजर मिलता है। इसलिए अच्छे इरादे कसीर तादाद में करने चाहिए, करते ही रहना चाहिए। शैतान इंसान को पकड़ता है इरादों से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो खासियत अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाई, कमजोरी, वलम नजिद लहू अज़्मा, हमने उसमें इरादे की कमी पाई। इंसान इरादों से मार खाता है और इरादों से ही बहुत ऊंची परवाज करता है। वो जैसे किसी ने कहा, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इरादे की पुख्तगी के साथ दुनिया में सारे काम होते हैं, और इरादे की पुख्तगी ही इबादत की जरूरत है और नेक आमाल की जरूरत है। इसके बगैर अल्लाह के यहाँ आमाल कबूल नहीं होते। तीसरी अहम बात है, खराब नीयत और बुरा इरादा इंसान के नेक आमाल को बर्बाद कर देता। मसलन मुस्नद अहमद की रिवायत है, जो महर मुकर्रर करके निकाह करे और उसकी अदायगी का इरादा नहीं रखता तो वो जानी है, और जो कर्ज लेता है और अदा करना नहीं चाहता तो वो चोर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और यहां से हमें खराब नीयत का पता चलता है कि जिसकी नीयत में खराबी है, जिसकी नीयत में बुराई है, उसकी नीयत की खराबी उसके नेक अमल को भी बर्बाद कर देगी। अगर कोई महर अदा करने की नीयत नहीं रखता, बड़ा महर बांध लेता है, तो वो जिना करने वाला है। वो जब अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करेगा, दरअसल जिना ही करेगा। और जो शख्स किसी से कर्ज लेता है और अदा करना नहीं चाहता, तो उसका माल जो उसने कर्ज लिया, गोया उसने चोरी की है। अगरचे किसी ने उसे अपने हाथ से हैंड ओवर किया, लेकिन वो चोरी है। ये बुरी नीयत की मिसाल है। और खराब नीयत की मिसाल ये है, मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। यानी नीयत में खराबी क्या है? दिखावा, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं, दिखावे के लिए। तो दिखावे की चीज काबिल कबूल नहीं है रब ताला के यहाँ। वमन सम युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिरक किया। वमन तसद्दक युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिरक किया। हालांकि वो रोजा है, नमाज है, सदका, अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं, क्योंकि उसकी नीयत खराब है। तो सौले नीयत के साथ आमाल कबूल होते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर इसका ख्याल नहीं रखा जाता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि नीयत करना सीखें हर अमल पर। आम रोजमर्रा जिंदगी में आप खाना खाना चाहते हैं, खाना खाने के लिए हर एक को ये होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। एक शख्स है जो खाना खाने के लिए नियत करता है कि जो कुव्वत मिलेगी उसको अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को चलाने के लिए खाना खाना है। तो दोनों में को फर्क है, दोनों नियतों में। एक बेसोचे समझे खा लिया, या ये नियत करके खा लिया कि भूख लगी है, भूख मिटानी है। जाहिर है कि भूख तो मिटानी है, दोनों सूरतों में भूख मिटेगी। लेकिन पहले को कोई अजर नहीं मिला खाना खाने का, मुबाह काम है, उसने अजर नहीं लिया। लेकिन दूसरे ने अच्छी नियत करके अजर ले लिया। तो यूं जैसे खाना खाने से अजर ले सकता है इंसान, ऐसे किसी की हेल्प करने से अजर ले सकता है। मसलन आप इस नियत से किसी की मदद करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है और मैं आज अगर किसी की मुसीबत में मदद करूंगी तो अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरी मुसीबत में मेरी मदद फरमाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। तो जो शख्स अच्छी नियत करता है आम कामों में भी, तो वो काम भी इबादत बन जाते हैं। नियत आदत को इबादत बना देती है। हम काम करते हैं आदतन, और अजर तब मिलता है जब उसे अल्लाह की खातिर किया जाए। तो अल्लाह की खातिर किया जा सकता है। तो ये बात क्लियर हुई। उसमें हर काम के लिए अलग अंदाज में नियत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स
صاف ستھرا اچھا خوبصورت لباس پہننا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ اصول ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. اچھا، آپ اپنی پسند سے کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. معاشرے کے افراد جس طرح سے لباس پہن رہے ہیں اگر اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس لباس کے پہننے سے کہیں اللہ کی رضا خوشی مطلوب نہیں تو اجر نہیں ملے گا. آپ اگر اس نیت سے پہنتے ہیں کہ لباس پہننے کا تو اللہ نے حکم دیا، اور اس لباس کو پہننے کی وجہ سے جو میلے لباس سے تکلیف لوگوں نے محسوس کرنی تھی وہ تکلیف دور کر دوں گی، اور اگر میں صاف ستھرا لباس پہن کر نماز پڑھوں گی تو اس پر اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرنا، صاف ستھرے ہونا. اگر اللہ کے لیے سوچ سمجھ کے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کا لباس پہننا بھی آپ کو اجر دے جائے گا. آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، علم کی مجلس میں اگر اللہ کے حکم کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اللہ سے اجر لینے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ہر کام باعث اجر بن جاتا ہے جب انسان سوچ سمجھ کر وہ کام انجام دیتا ہے. چوتھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا. یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. مثلا کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے تو ایسا شخص محض حسن نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پا سکتا. ہمارے یہاں جیسے موویز کے توسط سے اور لٹریچر کے توسط سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اپنا جسم کا حسن فروخت کرنے والی عورت جسے طوائف کہا جاتا ہے، وہ عورت ایک طرف برے پیشے سے کماتی ہے اور دوسری طرف یتیم بچے پالتی ہے. ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہی ہے. تو کوئی برائی کا کام، بدکاری کا کام یا برا کام حسن نیت کی وجہ سے نیکی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس سے رب نے روکا. مثلا آپ اچھی نیت سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. مثلا آپ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بول سکتے. اگر بولیں گے تو وہ نیکی نہیں بنے گا. اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی اگر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے غیبت کرے تو وہ غیبت نیکی نہیں بن سکتی. پانچویں بات ہے، اچھی نیت سے وہی کام قبول ہوتا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے. اصول پتہ چل گیا نا آپ کو کہ کام وہی قبول ہوتا ہے جس کا حکم رب کی طرف سے ہو اور جس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. کلیئر ہو گئی بات؟ کہتے ہیں دین میں بڑا اختلاف ہے، عمل کیسے کریں؟ کوئی اختلاف آپ کو نظر آیا؟ جب آپ سچا علم لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اختلاف نہیں ہے. اختلاف بڑی ہی جزوی باتوں میں ہے جس میں سے کوئی ایک بھی کر لینے میں نارملی حرج نہیں ہے. تو اصول یہی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی. اگر ہم شروع میں کوئی نیت نہیں کرتے اور یعنی کہ جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ہم نیت کرتے ہیں تو تب اجر ملے گا؟ جب آپ نے نیت کی تو اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے کہ فرق تو آ جاتا ہے ابتدائی نیت میں اور درمیان والی نیت میں اور بالکل آخر میں نیت کرنے میں. کوالٹی میں تو فرق آتا ہے، کام کی کوالٹی میں. اس لیے کام کرنے سے پہلے نیت کرنی ضروری. اور نیت بہت مشکل کام ہے اسے سیکھنا، کیونکہ یاد نہیں رہتی. انسان کو کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ کاش یہ سوچ لیتا. لیکن اجتماعی ماحول کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ نیت کرنے سیکھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، ہمیں اپنے فائدے کے کام بھی یاد نہیں رہتے. ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر کام پر حسن نیت کا معاملہ کر سکیں، یعنی اچھی نیت کر سکیں.
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی جان جا رہی ہو تو تب آپ جھوٹ بول دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بول سکتے ہو، تو اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کی کوئی وضاحت؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آئیے گا. اور یہ جو بات ہے نا کہا یہ جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی. الحمدللہ اب آپ دین اسلام کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اس کے طالب علم ہیں. اب آپ نے کہی ہوئی باتوں کو نہیں، دلیل کی باتوں کو سننا، پڑھنا، سمجھنا اور ماننا ہے. انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں سے کہتا پھرے. تو سنی سنائی باتیں نہیں، دلیل کی باتیں. دین کے معاملے میں دلیل ہے اور زندگی کے معاملات میں بھی دلیل ہے. مثلا آپ سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو آپ ایسے شخص کی بات مت سنیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب تک اس کی یعنی کوئی ساؤنڈ آپ کے پاس پروف نہیں ہے، کسی کی بات پر بلیو نہ کریں. جو شخص کسی کی عدم موجودگی میں یہ کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ غیبت کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا تعلق بگاڑنے کی اس نے نیت کر رکھی ہو. اس لیے ایسی باتوں پر یقین کر لینا بھی سنی سنائی پر یقین کرنا ہے. تو عام طور پر جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، تحقیق نہیں کی جاتی. کسی کے بارے میں یہ پتا چل گیا فلاں نے یہ کہا، فوراً مان کے بیٹھ جاتے ہیں، کہا ہی ہوگا. تو غیبت کرنے والے کو سچا سمجھتے ہیں اور جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں برا تاثر رکھتے ہیں. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے، اسی لیے غیبت پر پابندی ہے. جی جیسے ہم کسی کام کے بارے میں کوئی نیت کرتے ہیں، فار ایگزامپل صدقے کے بارے میں کہ ہم نے یہ کام صدقہ کرنا ہے نا، اور یا پھر ہم نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، تو ہم اسپیشلی اس کے لیے نیت کریں گے کہ ہم یہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، جی. یا ویسے ہی ہم یہ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا تو ہم اس کو چلو دے دیتے ہیں ایسے ہی، بغیر نیت کے دیا تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. اسپیشل اللہ کی خاطر ہم دے رہے ہیں. وہ تو آپ کے دل میں خیال آیا، اپنے نیکی کا کام کر لیا. انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں ورنہ عمل ہی نہیں. نیت دل کا عمل ہے اور خیال کو نیت نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خیال آیا آپ نے کر لیا. بے شک کوئی اچھا عمل ہے، اچھے عمل کے لیے اچھی نیت کا یعنی وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور اجر پانے کی نیت سے ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ شعوری طور پر سوچنا پڑتا ہے کیونکہ اس پر اجر ہے، اگرچہ وہ کام انسان نہ کر سکے، اجر ضرور ہے. جی اگر دو لوگوں کے درمیان باہم صلح کروانے کے لیے مطلب اگر کوئی چھوٹی سی بات کہی جائے اپنی طرف سے، یعنی صرف ان کا آپس میں ریلیشن اچھا بنانے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے اجتناب بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی کی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانا اور اس کی وجہ سے صلح ہو جاتی ہے. جھوٹ سے اچھائی کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ کسی کی اچھائی موجود ہے اس کو زیادہ اچھا ہائی لائٹ کرنا، اس سے فائدہ نصیب ہوتا ہے اور اسی تک رہنا چاہیے. نہیں مطلب ہاں جی، نیت اس کی اچھی نیت اچھے کام پر کی جا سکتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو جھوٹ بولنے کے جواز تلاش کیے جاتے ہیں نہیں تلاش کرنے چاہیے، لیکن صلح کے لیے آپ کی چھوٹی سی اچھائی اس کو ذرا بڑا کر کے بیان کیا، اصلاً اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس اچھائی کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ صلح ہو جائے. جی جی بسم اللہ کہہ دینا جو یہ نیت کے لیے کافی ہے؟ نہیں، صرف بسم اللہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کہنا تو الفاظ ہیں اور نیت دل کا معاملہ ہے. تو دل سے یہ سوچنا، ارادہ کرنا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کروں، خالص اللہ کے، یا اللہ تیرے لیے، آپ کے لیے ہے، آپ اسے قبول کر لیں،